دوستو ہم بات کرنے والے ہیں سلطان الہند حضرت خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، کون سے دیش میں ہوئی اور کب ہوئی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جنوبی ایشیا میں تصوف کے سلسلے چشتیہ کے ہندوستان میں حامی ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے عظیم الشان پیران طریقت کے مرشد ہیں۔ غریبوں کی بندہ پروری کرنے کے عوض عوام نے آپ کو غریب نواز کا لقب دیا، جو آج بھی زبان زد میں عام ہے۔ آپ کی ولادت 14 رجب 536 ہجری بمطابق 1141 عیسوی بروز پیر کے دن کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان، آپ ایران میں خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن کا نام حسن ہے۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین صحیح النسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ عالیہ 12 واسطوں سے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسین بہت دولت مند تاجر اور با اثر تھے۔ خواجہ غیاث الدین صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے، اور والدہ محترمہ کا اسم گرامی بی بی ماہ نور ہے۔ شجرہ و نسب خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز والدہ کی طرف چند واسطوں سے حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے۔ والد کی طرف سے نسب اس طرح ہے: خواجہ معین الحق، والدین بن سید غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن سید محمد بن امام حسن اصغر بن امام علی نقی بن امام محمد تقی ابن امام علی موسیٰ رضا بن امام موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی۔ خواجہ سید معین الدین حسن ابن خواجہ سید غیاث الدین حسن ابن احمد حسن بن سید طاہر حسن ابن سید عبدالعزیز ان کے گھرانے سے جا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے سے ان کا نسب جا ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو ایک جگہ خبردار بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے: یہ بات تمہیں حاصل ہونی چاہیے کہ علماء کی صحبت کو لازم پکڑو اور ان کا قرب تلاش کرو، کیونکہ یہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چراغ ہیں، اور جاہلوں کی صحبت سے دور رہو۔ دنیا اور ان کے ساتھ محبت اور صحبت نہ رکھو، کیونکہ ان کی صحبت تمہیں دور پھینک دے گی۔ چلیے دوستو، اب آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ حضرت آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا: روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جن میں سے میں چند واقعات اور چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھی اللہ کے ولی ہیں اور علی مولا بھی اللہ کے ولی ہیں، آپ کی اور مولا علی کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ معین الدین چشتی نے سوال کرنے والے سے پوچھا: تم کرتے کیا ہو؟ وہ بولا: میں زمیندار ہوں، کافی رقبے کا مالک ہوں،
اسی سوال کرنے والے کے ساتھ دوسرا آدمی بھی تھا۔ اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اسی زمیندار کی زمین پر مزارع ہوں، یعنی ہل چلاتا ہوں۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو فرق زمیندار اور مزارع کے منصب میں ہے وہی فرق میرا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت میں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ولایت کے زمین کے مالک ہیں اور ہم ان کے مزارع۔ ہمارا کام زمین ولایت میں ہل چلانا ہے۔ ولایت کی فصل کے مالک مولا علی ہیں، جس کو چاہیں خیرات عطا کر دیں۔ اسی لیے سب اولیاء کہتے ہیں کہ ہمیں ولایت علی کی بارگاہ سے ملی، اور اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے لیے بھی سوال کرتے ہیں کہ ان کے کتنے بیٹے تھے اور ان کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے کتنے بیٹے تھے اور ان کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ ان کے پہلے بیٹے ابو سعید فقیر الدین اور دوسرے بیٹے حسین الدین، اور ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام بی بی جمال تھا۔ ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کل قیامت کے دن جتنے انبیاء اولیاء اور مسلمان ہیں، جو کوئی نماز کی ذمہ داریوں سے سلامتی کے ساتھ نکل گیا وہ بچ گیا، اور جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اسے دوزخ میں رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون۔ ترجمہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اس کی تشریح سوستار اس طرح کی ہے کہ ویل دوزخ میں ایک کنواں ہے جس میں بہت دردناک عذاب رکھا گیا ہے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت پر ادا نہیں کرتے وہ عذاب انہی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر آپ نے ویل کے بارے میں کہا ویل 70,000 بار خدائے تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یہ عذاب سخت کس گروہ پر کیا جائے گا۔ حکم باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یہ آواز ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نمازیں وقت پر نہیں پڑھتے۔ ایک بار میں اور پیر و مرشد سفر کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دریا میں طوفان آیا ہوا تھا۔ مجھے فکر چنتا ہوئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد جو آنکھیں کھولی تو میں اور حضرت مرشد دجلہ کے اس پار تھے۔ میں نے عرض کیا اسے کس طرح پار کیا؟ ارشاد ہوا 5 بار الحمد شریف پڑھ کر دریا سے پار اتر آئے۔ چلیے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کب رخصت ہوئے۔ تو آپ کی رخصتی 15 مارچ 1236 کو اجمیر راجستھان میں ہوئی۔ اجمیر شریف درگاہ میں ان کی قبر ہے۔ یہ درگاہ بھارت کی سب سے پوتر درگاہ ہے۔ تو چلیے دوستو دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو مل سکے۔